بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز۔ آج ہم لیکچر نمبر 15 کنزیومر بینکنگ کا شروع کریں گے، اور جیسا کہ ہماری پریکٹس رہی ہے، لیٹس ہیو اے ریکیپ آف دا پریویس لیکچر نمبر 14۔ اس لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ کنزیومر بینکنگ کوڈ آف سنگاپور شیئر کیے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم آپ کو شروع سے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتے آئے ہیں کہ جب ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو لرن اباؤٹ دس آسپیکٹ آف کنزیومر بینکنگ ان اے وائڈر ٹرم۔ ہمارا جو اسکوپ آف لرننگ ہے اٹ شوڈ بی وائڈر بیانڈ آپ کہہ لیں پاکستان۔ ظاہر ہے ہمارا مین فوکس تو پاکستان کی کنزیومر بینکنگ پہ ہی رہے گا، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اور جو دوسرے ایریاز ہیں جہاں پر کنزیومر بینکنگ ایک ایڈوانس لیول پہ ہے اور وہاں پر کافی پروگریس ہوئی ہے، تو ان کی جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے، پروگریس کرنا ہے، تو وائی ناٹ اس میں ہم اپنے آپ کو محدود اگر رکھیں گے، اور مقصد اس کورس کا فار دیٹ میٹر اینی ادر کورس یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایک خاص آپ کہہ لیں کہ اس آبجیکٹیو بھی ہے اس کورس کا کہ وی آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن اباؤٹ دا کنزیومر بینکنگ، واٹ اٹ از اینڈ واٹ اٹ کوڈ بی، اس میں جو امپرومنٹ کے حوالے سے، اس میں پروگریس کے حوالے سے۔ تو اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ یہ جو کوڈ آف کنزیومر بینکنگ ان سنگاپور شیئر کیا، اور اس کا بیک ڈراپ بھی یہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو اس سے پریویس والے لیکچر میں پاکستان کی جو کنزیومر فائنینسنگ انڈسٹری کے جو کنسرنس تھے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ جو ایک سروے تھا جو کنزیومر پروٹیکشن کمیشن ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے کیا کیا گریونسز ہیں، کیا کیا ان کے پرابلمز ہیں۔ تو اب اگر اس بیک ڈراپ میں آپ دیکھیں اور اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر سنگاپور میں اگر یہ چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں، اب وہاں پر اگر وہ لوگ اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو وائی اٹ کانٹ بی ڈن ان پاکستان۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ جی وہ ایک ایڈوانسڈ اکانومی ہے یا وہ ڈیولپڈ کنٹری ہے۔ دا پوائنٹ از سمپل۔ اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت جو سنگاپور میں جو کنزیومر بینکنگ سیگمنٹ ہے اور اس کا جو کنزیومر فائنینسنگ کا جو ہے اٹ از اراؤنڈ 51% آف دا ٹوٹل بینک کریڈٹ۔ تو یہ فگر بھی شو کرتی ہے کہ وہاں پر اس کا کتنا عمل دخل ہے۔ اس کوڈ کے حوالے سے آپ سے ہم نے شیئر کیا کہ یہ ایک والنٹری، جو بینکرز ایسوسیشن آف سنگاپور ہے انہوں نے ایک والنٹری کوڈ ڈیولپ کیا ہے وچ از obviously بیانڈ دی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس آف مانیٹری ایجنسی آف سنگاپور۔ اس کوڈ کا مقصد یہی ہے کہ جو اس کے ممبر بینکس ہیں وہ اپنے آپ کو والنٹریلی کمٹ کریں کچھ پرنسپلس کو، اور اس کا جو انڈر لائنگ اسپرٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو کسٹمر کی اور بینکر کی ریلیشن شپ ہے اٹ شوڈ بی اے ہیلدی ریلیشن شپ، اٹ شوڈ بی بیسڈ آن ٹرسٹ۔ اور ظاہر ہے جب یہ ایک ایڈوانسڈ خاص طور پہ اکانومی میں یہ بینکر کسٹمر کی ریلیشن شپ کا جو نیچر ہوتی ہے اٹس ویری کروشل، اٹ پلیز این امپورٹنٹ پارٹ اینڈ الٹیمیٹلی اٹ لیڈس ٹو دی کنٹریبیوشن ان دا اکانومی ان دا سوشل سیکٹر ایز ویل۔ اور اس کوڈ کے جو آپ کہہ لیں کہ جو مین پرنسپلس تھے وہ کہ بہت کامن ہے، اور ظاہر ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کی اپلیکیشن یہاں کیوں نہیں ہو سکتی، وہ ہیں اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، ریلائبلٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھا کہ آپ کتنا ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ بھی اس کا ایلیمنٹ تھا۔ یہ ایلیمنٹ تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں بینکس نے کمٹ کیا تھا بہتر سروس کے لیے۔ اب ان کی کمٹمنٹ جو تھی اٹ شوڈ بی obviously ان ڈیمانسٹریبل کہ جی ہم یہ جو آپ کو کمٹمنٹ کر رہے ہیں ڈیمانسٹریٹ کریں گے۔ سروس اسٹینڈرڈس کی بات کی، پھر مختلف ایریاز کی پروڈکٹس کی جو انفارمیشن دینا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ تھا، اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ تھا، فیئرنیس کا ایلیمنٹ تھا کہ فیئرنیس کا جو پرنسپل ہے کہ ایک بینکرز کے ساتھ جو کسٹمر کی ریلیشن شپ ہے وہ بیسڈ آن فیئرنیس ہے، اس میں کوئی ہڈن ایجنڈاز نہیں ہے، اس میں کوئی بٹوین دا لائنز کوئی فائن پرنٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بیسکس 4 پرنسپلس تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سروس اسٹینڈرڈس کی بات کی، پھر انہوں نے
کمپلینٹ جو کہ ہمارے یہاں بھی ایک بہت ایک ایشو ہے، اس کو بتایا کہ وہ کس طرح بینکس جو ہیں اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ کسٹمرز کی کمپلینس کو نہ صرف ایڈریس کیا جائے بلکہ ان کو ریزالو کیا جائے، تاکہ ایک سیٹلمنٹ جو ہو ایک اچھی پازیٹیو ریلیشن شپ بیسڈ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرے جو ایریاز تھے جس کے اندر ملٹائی چینلز کی جو بات ہو رہی ہے کہ وہ سارے چینلز اویلیبل ہوں گے، ان کے جو فیچرز ہیں ان کو بتائے جائیں گے، اور کسٹمرز کو آپشن دی جائیں گی کہ وہ جو ہے مختلف چینلز استعمال کریں، اس میں ان کو ظاہر ہے ان کی مرضی ہوگی، ان کی اس سے ہوگا اور جو ان کو کنوینئنٹ ہوگا۔ تو یہ ساری آسپیکٹس تھے، اور ساتھ ساتھ اس میں جو ایک انڈر لائنگ اسپرٹ ہے جو ہم نے اس لیکچر میں پھر کنکلوڈ کیا، وہ تھا ایلیمنٹ آف ٹرسٹ ان اینی ریلیشن شپ، اور اسپیشلی جو بینکر کسٹمر کی ریلیشن شپ ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ دیر آر 3 آسپیکٹس آف ٹرسٹ، وچ از پرسنل ٹرسٹ، ایکسپرٹیز ٹرسٹ اور اسٹرکچرل ٹرسٹ۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے کہ بھائی بینکر کسٹمر کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس میں ٹرسٹ ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک صرف اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کو اگر ہم تھوڑا فردر ایلیبریٹ کریں، اس کو فردر انالائز کریں، تو اس میں یہ جو ایک جیوگرافی آف ٹرسٹ کا کانسیپٹ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس میں یہی تھا کہ پرسنل ٹرسٹ کا مقصد یہی ہے بٹوین 2 انڈیویجولس، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں، وچ مینس ان کی ایک دوسرے کی انٹیگریٹی، ایک دوسرے کی آنیسٹی، ایک دوسرے کی ویلیوز اور پرنسپلس کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو پرسنل ٹرسٹ کیا ہے۔ پھر ہم نے ایکسپرٹیز ٹرسٹ کو تھوڑا ایکسپلین کیا، جو کہ اس پرٹیکولر ریلیشن شپ میں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جو بینکر ہے کیا اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف ہز اور ہر ایکسپرٹیز، نالج، کمپیٹنسیز۔ ہم نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ پلین میں ٹریول کرتے ہیں تو جو آپ پلین کا جو پائلٹ ہے، جو ان کی جو ٹیم جو اس پلین کو لے کے جا رہی ہے، آپ کو ان کی ایکسپرٹیز پہ ٹرسٹ ہے، کہ آپ یہ جو سفر ہے بخیر و خوبی یا بخیر بحفاظت طے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مثال دی گئی تھی ڈاکٹرز کی، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یو ہیو complete trust and confidence in the competency of the doctor who is treating you۔ تو یہ مثالوں سے ایکسپرٹیز ٹرسٹ کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد جو تھا تیسرا، وہ اسٹرکچرل ٹرسٹ کا ایلیمنٹ تھا، اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہ ایک اپارٹ فرام پرسنل اینڈ ایکسپرٹیز ٹرسٹ، یہ جو اسٹرکچرل ٹرسٹ ہوتا ہے اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے، یہ ان اے وے آؤٹ سائڈ ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کا فائدہ یا اس ایلیمنٹ کا اس میں ٹرسٹ کی ریلیشن شپ کی ٹرسٹ میں ہونا اہم اس لحاظ سے ہے کہ اٹ پرووائڈ جو ہے ان بائسڈ اوپینین۔ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک آؤٹ سائڈر ہے، آپ جو اسٹرکچر سے باہر ہے، اور وہ جو اس کا اوپینین آ رہا ہے وہ ان بائسڈ ہے، اس میں پریجوڈیسز انوالو نہیں ہیں، اور وہ ظاہر ہے جو ایک ود ان دا آرگنائزیشن جو کلچرل کی وجہ سے چیزیں آ جاتی ہیں اور آپ کا اوپینین جو ہے ان وے آپ ججمنٹ ہو جاتے ہیں، وہ اس چیز کو اوائڈ کرتا ہے۔ تو یہ اسٹرکچرل ٹرسٹ ہوتا ہے، اور یہ تینوں ٹرسٹ کی جو کمبینیشن ہے وہ آپ دیکھیں گے جو بینکنگ سروسز آفر کی جاتی ہیں، پروفیشنل سروسز ہیں، اٹس ناٹ لائک پروڈیوسنگ اینی ٹینجیبل پروڈکٹس۔ تو اس ریلیشن شپ میں، اس سروس کی پروویژن میں بھی اس ٹرسٹ کو آپ دیکھیں کہ اگر ان تینوں ایلیمنٹس کو مد نظر رکھا جائے تو وہ پھر واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم نے اس لیکچر کو کنکلوڈ کیا تھا، اور ان چیزوں کو ریلیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے کہ جب ریلیشن شپ کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ آئٹریٹیو ریلیشن شپ ہے، بوتھ ویز ہے، اور اس میں ظاہر ہے ایز اے بینکر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انیشیٹو لینا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو پروموٹ دا ریلیشن شپ، اس میں ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کو بلڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کسٹمر کے پاس تو چوائسیز ہیں نا، مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے، دیر آر سو مینی ادر کمپیٹیٹرز ہو آر کمپیٹنگ فار دی کسٹمرز اٹینشن۔ تو اس میں اگر آپ اس ریلیشن شپ کو بلڈ کریں گے، اس کو اسٹرینتھن کریں گے ود دس ٹرسٹ ایلیمنٹ، تو وہ یقیناً وہ ریلیشن شپ دیر پا ہوگی، وہ لانگ لاسٹنگ ہوگی، وہ سسٹینیبل ہوگی۔ اب اس کے بعد آئیے ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ کہ گروتھ اسٹریٹجی ان ریٹیل بینکنگ، اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ۔ یہ
اب ہم جب گروتھ کی بات کرتے ہیں کسی بزنس کی گروتھ کی، تو اس میں ظاہر ہے یہ ایک ایلیمنٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایز اے بزنس اینٹی، بی اٹ اے بینک، بی اٹ any other organization, they are supposed to grow, they are supposed to move forward, especially in terms of the stakeholders who are expecting return on their investment. And not only that, جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ، اگر ہم بینکنگ کی بات کریں تو اس میں ظاہر امپلائیز بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، اس میں کسٹمر بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، اس میں ریگولیٹرز بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، اس میں سوسائٹی ایز اے ہول بھی اسٹیک ہولڈر ہے. اور ظاہر ہے جو بینک جو ہوتا ہے وہ ایک اوور آل سوسائٹی کا، جو بینکرز ہوتے ہیں ایک اہم رکن ہوتے ہیں. اور ہم نے اکثر بات کی تھی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی. تو اس بینکنگ ادارے کی گروتھ سب کے انٹرسٹ میں ہے. اس نے گرو کرنا ہے، اس نے پروفٹیبلٹی شو کرنی ہے، اس نے اپنی وائبلٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو اس حوالے سے جب گروتھ اسٹریٹجی کی انشاءاللہ آج اور آگے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ ہم اور گروتھ کا جو کانسیپٹس ہیں ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. یقیناً آپ نے اپنے دوسرے کورسز میں جو ایک گروتھ اسٹریٹجی ہوتی ہے، بزنس پلاننگز ہوتی ہے، بزنس پالیسیز کو پڑھا ہوگا. وہ ایک جرنل ٹرمز کے حوالے سے تھا، لیکن اس میں ہماری جو کوشش ہوگی کہ ہم جو کنزیومر بینکنگ ہے، کنزیومر بینکنگ میں جو گروتھ آسپیکٹ ہے اس کے جو ویریس ایلیمنٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور یہاں پھر جو ہم آپ کے ساتھ آج یہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اٹ از بیسڈ آن اے اسٹڈی اینڈ رپورٹ conducted by a leading consulting firms of 22 European and North American banks as well as 4 Chinese bank. یہ اسٹڈی ان اے وے میچور مارکیٹ میں کی گئی ہے. یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس وقت ہم میچور مارکیٹ کی اسٹڈیز کو جو اگر انڈر ٹیک کر رہے ہیں، وی آر انڈر ٹیکنگ اسٹڈیز آف میچور مارکیٹ، will it be of any relevance or help to us in our context? Why not? جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اس لیکچر کے شروع میں، یہ ہم نے جو میچور مارکیٹس ہیں الٹیمیٹلی ہمارا بھی تو ایم میچورٹی کی طرف ہے نا. ہم نے اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی ہم میچورٹی اسٹیج پہ نہیں ہیں ان ٹرمز آف آور اکانومی ایز اے ہول، ان ٹرمز آف بینکنگ سیکٹر ان پرٹیکولر، بٹ وی آر اسٹرائیونگ، آور آبجیکٹیو، آور گول از ٹو موو فارورڈ، ٹو ہیو اے میچورٹی element in our working, in our environment and in terms of the context of customer bankers relationship. تو جب ہم میچورٹی کی بات کرتے ہیں ایک میچور مارکیٹ کی، تو اس میں یہ ظاہر ہے اس ایلیمنٹ کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے ان سے کیا لیسنس لینے ہیں، ہم نے الٹیمیٹلی اس کو اپنے یہاں کس طرح اپلائی کرنا ہے. اور ظاہر ہے یہ بات بہت کلیئر ہے کہ ہم نے آنکھ بند کر کے بغیر سوچے سمجھے تو ان چیزوں کو اپلائی نہیں کرنا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ویسے دیکھ لیں کہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس کو بھی تو ہم فالو کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم پہلی اویلیبل اپرچونٹی میں اپنے یہاں نہ صرف اڈاپٹ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، بلکہ اس کو ہم مزید آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہاں صرف ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، بلکہ بینکنگ، اچھی بینکنگ پریکٹسز کی بات ہو رہی ہے. تو اگر میچور مارکیٹ میں یہ پریکٹسز پریولنٹ ہیں اور وہ جو ہم ان کے ایکسپیرئنس کا فائدہ اٹھائیں، ہم یہ دیکھیں کہ وہ جس طرح آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کو کیا چیلنجز ہیں، کل کو یہ چیلنجز ہمیں بھی آ سکتے ہیں. تو یس، وائی ناٹ، وی شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ ایکسپیرئنس. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ فرسٹ موور تھے تو سیکنڈ موور کو بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے اپنے جو پہلے موور کی ایکسپیرئنس کو مد نظر رکھتے ہوئے. آپ اس کو یہ اگر کہیں کہ اٹس سارٹ آف ریئیکٹیونیس، یہ ریئیکٹیونیس نہیں ہے بلکہ یو آر رسپونڈنگ ٹو سرٹن تھنگس وچ آر انیویٹیبل. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے میچور مارکیٹ کی اس کو نہیں کرنا، اگر یہ کہا جائے کہ ہم میچور مارکیٹ کی پریکٹسز کو کیوں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ایڈوکیٹ کرنے کا نہیں ہے. دا پوائنٹ از ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو لرن اباؤٹ دیز تھنگس سو دیٹ وی کین گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ. اس میں جو ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان میچور مارکیٹس میں دیکھا گیا تھا کہ اوور اے پیریڈ وہاں پر جو پروفٹ کی گروتھ ہو رہی تھی آلموسٹ اوور اے ڈیکیڈ، اٹ واز تھرو دی کاسٹ ریڈکشن. وہاں یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ ٹرینڈ تھا، اور جو بینکس تھے دے ور موسٹلی کنسرنڈ
اور ڈریون آن کاسٹ ریڈکشن. کاسٹ ریڈکشن میں انہوں نے کافی امپرومنٹس اچیو کی، انہوں نے کافی آپ کہہ لیں کہ اس میں کمپیٹنسیز ڈیولپ کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الٹیمیٹلی وہ لوگ اس سارٹ آف کرٹیکل ماس پہ آ گئے کہ جس کی وجہ سے ان کو کاسٹ فیکٹر ان کے ایک طرح سے کنٹرول میں آ گیا، اینڈ دے ہیو اسٹارٹیڈ ڈرائیونگ اوور اے لانگر پیریڈ، سسٹینیبل پیریڈ، اس کا بینیفٹ لینا شروع کیا. جب یہ چیز واضح ہو گئی تو پھر ضرورت محسوس اس چیز کی ہوئی کہ یس اب ہم ریونیو گروتھ کی طرف آئیں. ظاہر ہے ان بینکوں کا جو سروے تھا، جو اسٹڈی تھی، ان کے رسپونڈنٹس جو تھے، ان کے جو ڈیسیجن میکرز تھے، جو ان کے ایگزیکٹوس تھے، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا جو سارٹ آف فوکس ہوگا وہ ہوگا ریونیو جنریشن کی طرف. ہم نے کاسٹ ایلیمنٹ کو تو کور کر لیا ہے، بٹ ناؤ وی وڈ لائک ٹو گرو تھرو ریونیو جنریشن. اچھا، اب جب ریونیو جنریشن کی طرف آتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر مختلف آسپیکٹس ہوتے ہیں. آپ ریونیو کس طرح جنریٹ کریں گے؟ موجودہ کسٹمر کے ساتھ یا نئے کسٹمر ایکوائر کر کے؟ اس کے اندر بھی بہت واضح فوکسڈ پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ بینکر کو پتہ ہو کہ جو وہ کرنے جا رہا ہے اس کا الٹیمیٹ جو ڈلیوری ہوگی، جو الٹیمیٹ بینیفٹس ہوں گے، جو الٹیمیٹ اس کا ایڈوانٹیج ہوگا وہ کیا ہوگا. تو جب ہم نے بات کی ریونیو گروتھ کی، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا، ان کی اسٹڈی نے یہ ایک طرح سے ڈٹرمن کیا کہ جو پریزنٹ کسٹمرز ہیں اگر ہم ان کے پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کریں، اور اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں موجودہ کسٹمرز کو مزید زیادہ سیلنگ کر کے، یا اپنی پرائسز بڑھا کے، یا نئے کسٹمر ایکوائر کر کے. تو ان بینکوں کی اسٹڈی نے، ان بینکوں کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوئی اور ان کا جو اوور آل ٹرینڈ دیکھا گیا، انہوں نے کہا جی جو ہمیں پوٹینشیل نظر آتا ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم اپنے موجودہ کسٹمرز کو ایکسپلائٹ کریں. اس میں ظاہر ہے جو بھی انٹرویوز ہوئے مختلف بینکوں کے ساتھ، ان کو اسٹڈی کیا گیا، اس اسٹڈیز کو کمپائل کیا گیا، اور یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پریویسلی جو گروتھ تھی وہ زیادہ تر کاسٹ کٹنگ پہ تھی، اور ریونیو گروتھ جو انہوں نے کہا آئندہ آنے والے سال میں ان کا خیال تھا کہ وہ 72% اپنی جو پروفٹ کو جو امپروو کریں گے وہ تھرو جو ہوگا ریونیو گروتھ ہوگا. آگے آپ دیکھیں جو پائی چارٹ بنا ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ موجودہ کسٹمر جو ہیں ان کو پرائسز بڑھا کے جو ایکوائر کرنے والے اراؤنڈ 21% ہیں، اور جو موجودہ کسٹمر ہیں ان کو اپنا جو زیادہ سے زیادہ سروسز اور پروڈکٹ آفر کر کے اراؤنڈ 65%. تو اس سے جو ایک چیز سامنے آئی وہ یہ تھا کہ 80% آف دا ریونیو گروتھ، اراؤنڈ 80% ول بی ایکسپیکٹڈ ٹو بی جنریٹڈ تھرو دا ایگزسٹنگ کسٹمرس. جب ہم نے ایگزسٹنگ کسٹمرس کو ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کر لیا، ہم نے اس کو یہ کہہ دیا کہ سیگریگیٹ کر لیا، تو ناؤ دا ٹاسک بیکمس ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اس کو کس طرح کریں گے؟ تو اس جب چیز کو ہم نے دیکھا تو پھر یہ چیز سامنے آئی کہ جی اس کو ہم نے ریلیشن شپ بلڈ اپ کر کے کرنا ہے، اینڈ دیٹ ریلیشن شپ ول بی بلڈ اپ جس کو کہا جاتا ہے تھرو اے اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ. یہاں کانسیپٹ وہی ہے کہ آپ جو کسٹمرز ہیں موجودہ، آپ اس کو کس حد تک ان کی نیڈس کو، ان کے بیہیویئرس کو جو ایوالونگ ہیں، آپ ان کو کس حد تک سمجھتے ہیں، کس حد تک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور آپ کے جو موجودہ پروڈکٹس ہیں، جو سروسز ہیں، آپ کو اس کے مطابق ٹیلر کر کے ان کے مطابق آپ اس کو ڈیولپ کریں تاکہ آپ اس کسٹمر کے شیئر آف دا والٹ کا جو کانسیپٹ ہے، جو کنزیومر بینکنگ میں بہت کامن ہے، کہ آپ اپنے زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس اینڈ سروسز ایک کسٹمر کو دیں. اور اس کا ایڈوانٹیج جیسے کہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے ایک آبویس ہوتا ہے کہ اگر ایک کسٹمر اپنے بینکر کے مور دین ون نمبر آف پروڈکٹ اینڈ سروسز اویل کر رہا ہے یا استعمال کر رہا ہے یا وہ اس کو یوز کر رہا ہے، تو اس کا ڈیفیکٹ کرنے کے چانسز اف دے آر ناٹ ایلیمینیٹڈ دے آر مینیمائزڈ. مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ڈیفیکٹ کرے گا، وہ جو مقصد دوسرے بینک کے پاس جائے گا، اس کے چانسز کم ہو جائیں گے، منیمائز ہو جائیں گے. تو ایک یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کو پروڈکٹس دیں جو میکسیمم ہے. آبویسلی اس کو آپ نے جسے کانسیپٹ تھا انسالیسٹنگ مارکیٹنگ کا جو ہمارے یہاں ہے
یا فائنینسنگ کا، وہ والا نہیں ہے. یہاں آپ نے پہلے نیڈس ڈٹرمن کرنی. آپ یہ دیکھنا کہ کسٹمر کی اس کی ضرورت ہے یا نہیں، کسٹمر کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، پھر آپ نے وہ پروڈکٹس اینڈ سروسز ان کو آفر کرنی. اور آپ کا ایم ہے کہ یو شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ اے میکسیمم شیئر آف دا والیٹ آف دا کسٹمر. اس میں یہ جو فائنڈنگس تھی، جو اسپاٹ لائٹس تھیں، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو اسٹرکچرڈ اپروچ ہے ریلیشن شپ کی، ہم نے ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنا ہے. ہم نے اس کو ایک ایٹ رینڈم نہیں کرنا، ہم نے اس کو جسٹ ایک سلوگن کے طور پہ نہیں کرنا، ہم نے اس کو باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت کرنا. ون کین سے اٹس گوئنگ ٹو بی اے چینج پروگرام، اے فل چینج پروگرام in a bank who are going to apply now a structured relationship approach in order to maximize the share of the wallet of their present customers. اس میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ کسٹمر کی جو مختلف، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا لیٹس ناؤ سیگمنٹائز آور کسٹمرز، کہ ہمارے جو اس وقت موجودہ کسٹمر ہیں وہ کہاں ہیں، کس جگہ فال کرتے ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، وہ کس حد تک بینک کو پروفیٹیبل ہیں، کس حد تک نہیں ہے. تو اس میں جب انہوں نے یہ ایکسرسائز کی، انہوں نے یہ سارٹ آف سیگمنٹیشن کی، انہوں نے یہ انالیسس کی، تو یہ جب ان کی چیز سامنے آئی، اس میں یہ دیکھا گیا کہ یہ 4 سیگمنٹ ہیں جیسے آپ کے سامنے. اس میں جو کانسیپٹس ہیں کہ شیئر آف دا والیٹ لو ہے یا ہائی ہے، اور جو کسٹمر پوٹینشیل ہے ہائی ہے یا لو ہے. جب آپ لیفٹ کوارڈرنٹ کو دیکھ رہے ہیں، لوور لیفٹ کو، تو اس میں یہ جو نو مین لینڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ وہ سیگمنٹ ہے جس کو کنٹینیو کرنا بینک کے لیے پروفیٹیبل نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے کوئی بینک کو جو آفرنگز ہیں اور جو اس کے اس سیگمنٹ میں کسٹمر فال کرتے ہیں، تو اس کو ان اے وے اگنور کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو ہائر سائڈ پہ ہے شیئر آف دا والیٹ کا بٹ لوور سائڈ آن دا پوٹینشیل ہے، وہ کہلاتا ہے ایزی ٹو پلیز. یہ اگین وہ سیگمنٹ ہے جس کے اندر کسٹمر کی جو آفرنگ ہے بینک کے لیے، اس میں وہ ظاہر ہے ایزی ہے، اور کسٹمر کی طرف سے جو جنریشن اور پروفٹ کی ہے اٹ از سسٹینیبل. بہت زیادہ اگر نہیں بھی ہے تو لیکن اس کا والیوم اتنا ہے کہ کم از کم یہ فکس کاسٹ کو کور کر رہا ہے. تو اس سیگمنٹ کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ مزید زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ آ جائیں کہ جو اپر رائٹ کارنر پہ، جس میں شیئر آف دا والیٹ بھی ہائی ہے، جس میں پوٹینشیل بھی ہائی ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہائی ویلیو کسٹمرز ہیں. یہ انفیکٹ جو انالیسس کی گئی ہے اور یہ عام اسٹڈیز کا بھی اکثر سامنے آتا ہے کہ یہ وہ 20% آف دا کسٹمر ہیں جو آپ کے 80% آپ کے ریونیو کو جنریٹ کرتے ہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ. دٹ از ایکچولی ڈٹرمنگ دی ultimate profitability of the services and products which you are offering. اس سیگمنٹ کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا، اس پہ آپ کا فوکس رہنا ہے. اب رہ گیا آپ کا یہ جو آخری سیگمنٹ ہے جس کو انہوں نے کہا انٹیپڈ گولڈ. انٹیپڈ گولڈ کا کانسیپٹ، اور یہ جو اس رپورٹ اسٹڈی کا فوکس بھی وہ یہی تھا کہ جو آپ کے موجودہ کسٹمرز ہیں جن کا آپ نے شیئر آف دا والیٹ انکریز کرنا ہے، وہ اس سیگمنٹ کے اندر فال کرتے ہیں. یہ ایک انٹیپڈ گولڈ ہے. اس کے اگر جو سیگمنٹ میں اگر آپ کسٹمرز جو ہیں ان کو آپ اسٹڈی کریں گے تھرو آبویسلی اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے اور یہ آپ کی مزید آفرنگس کو کس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے ایونیوز آف ریونیوز اور الٹیمیٹ پروفٹ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ وہ کسٹمر سیگمنٹ ہے جو الٹیمیٹلی may lead to the higher segment of high value customers. اور آپ کو یہ چیز تو ذہن میں رکھنی ہے، ہم نے اکثر اس چیز کا ذکر کیا کہ جو کسٹمر کی اور بینکر کی ریلیشن شپ ہوتی ہے یہ ایوالونگ ہوتی ہے، یہ اسٹیٹک نہیں ہوتی. اور اس ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اکارڈنگلی پرو ایکٹیولی رسپونڈ کرنا ایک بینکر کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایک چاروں سیگمنٹ کو اگر مد نظر رکھیں، اگر آپ اس کی ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ کون سا کسٹمر کس سیگمنٹ میں ہے، کب سے ہے، کہاں جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کی کیا ہے، تو جب اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو کسی حد تک آپ کو اپنی جو سروسز اور پروڈکٹس کی آفرنگ ہے آپ اس کو ٹیلرڈ کر سکیں گے، آپ اس کو
آپٹیمائز کر سکیں گے. آپ کاسٹ فیکٹر کو جو مد نظر رکھتے ہیں، کاسٹ فیکٹر کو آپٹیمائز کریں گے. تو یہ جو ایک ڈائنامک نیچر ہے، نان اسٹیٹک نیچر ہے، ایوالونگ نیچر ہے کسٹمر ریلیشن شپ کا، اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تو اب جب ہم نے ان بینکوں کی اسٹڈی میں یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ سیگمنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا اور اب ضرورت ہے کہ اس سیگمنٹ کو فوکس کیا جائے، اس کے اندر جو کسٹمرز ہیں ان کو کیا جائے. تو پھر یہ بینکس جو تھے اور یہ جو پارٹیسپینٹس تھے، جو رسپونڈنٹس تھے، ان کو مزید ان جو اسٹڈی کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کے ساتھ مزید ان کے ساتھ ان کے انٹرویوز ہوئے، مزید ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ اسٹڈی اگر یہ اسٹرکچرڈ اپروچ ہوگی تو یہ کس طرح ہوگی، کس طرح آگے بڑھے گی، اور اس کے کیا کمپوننٹس ہیں وہ اب ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. جیسے کہ آپ کو ایکسپلین کیا گیا یہ سیگمنٹس کی وہ تھی، اور اس میں نیڈز آر ناٹ فلی میٹ اور پوٹینشیل یہ ہوتا ہے. اب یہ اسٹڈی نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اس سیگمنٹ میں جو کسٹمرز فال کرتے ہیں ان کو اگر آپ پراپرلی اٹینڈ نہیں کریں گے، ان کو اٹینشن نہیں دیں گے، وہ جو پروڈکٹ پش اپروچ ہے یہ کسٹمر اس اپروچ کو ایک طرح سے اس کو ایک لائک نہیں کرتے یا اس کو رسپونڈ نہیں کرتے. اس لیے اس سیگمنٹ کے کسٹمرز کو ضرورت ہے کہ آپ ان کو کس طرح آپ نے اپروچ کرنا ہے، ان کی کس طرح اٹینشن گین کرنی ہے، اٹینشن گین کر کے کس طرح ان کے ساتھ آپ نے ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنی ہے. تو وہ جو بیس ہے وہ آپ کی اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ کا بیس بنتا ہے. اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز سامنے آئی کہ انسپائٹ آف آل دا ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ، کمپیوٹرائزیشن، ضرورت تھی ایک ہیومن ٹچ کی، کہ جب تک ہیومن ٹچ نہیں ہوگا آپ اس کے اندر اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے لوگوں کی ضروریات کو، ان کی نیڈس کو نہیں سمجھ پائیں گے، ان کے بیہیویئرس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، جو کہ الٹیمیٹ آپ کا ایم ہے کہ آپ اس میں اس کے لیے ٹیلرڈ کریں اپنے پروڈکٹس اینڈ سروسز. تو جو ہیومن ایلیمنٹ ہے، اور یہاں پر ضرورت جو سامنے آئی وہ تھی ایڈوائزر کی، ہیومن ایڈوائزر، اے لیونگ ہیومن بینگ اور اے ریلیشن شپ مینیجر بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں. اس کی موجودگی، اس کا رول ایک واضح ہو کر سامنے آیا. In spite of all the advancement in technology, a human touch, a human being should be there in order to attend, in order to meet, in order to develop the relationship with this segment, those people who are following in this segment. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے اور جو اس کی وضاحت ضروری ہے کہ جب ریلیشن شپ کی جو ڈائنامکس ہیں اور جو لائف سٹیجز کی بات اکثر کی جاتی ہے کنزیومر کی، کہ مختلف کنزیومر لائف کے مختلف سٹیجز میں ان کی نیڈس ایوالو ہوتی ہیں، جس میں دیکھا گیا ہے کہ مختلف اوکیزنز ہوتے ہیں ان کی لائف میں، شادی کا موقع ہے، جو خدا نخواستہ کوئی بریومنٹ ہو جاتی ہے، یا کوئی اور ایونٹس ہوتے ہیں، میجر پرچیزز ڈیسیجن ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ کوئی کمپیوٹر ڈٹرمن نہیں کرتا، یہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہوتا کہ یہ جو ایک میجر ٹرننگ پوائنٹس آپ کہہ لیں ایک ریلیشن شپ یا ایک کسٹمر یا کنزیومر کی لائف میں آتے ہیں، اس کو کیپچر کرنا، اس کو ایک طرح سے کیپچر کر کے اکارڈنگلی رسپونڈ کرنا، وہ پاسبل ہوتا ہے ایک ایڈوائزر کے لیے، آپ کہہ لیں اس کو ریلیشن شپ مینیجر کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ضرورت تھی کہ سیلز فورس جو ہیں وہ فوکس کریں، اس کی جو کمپنسیشن ہے اس میں جو دیکھیں کہ ایڈوائزرس کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس طرف ان کے رولز دیے جائیں، ان کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سیلز میں بھی انوالو ہیں اور اپنے وہ کسٹمرز کو ایز اے ایڈوائزر، ایز اے ریلیشن شپ مینیجر ایڈریس کر رہے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے بار بار بات کی، اور اس کو ہم مزید ایمفسائز کریں گے کہ جو اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ ہے، اٹس این چینج پروگرام ان اے بینک. بینک جو اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے، آپ سمجھ لیں کہ میجر ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہا ہے. اس میں کوئی آپ یہ کہہ لیں اوور دا سرفیس فیو ٹپس ہیئر اینڈ دیئر کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ اچھا جی ہم یہ اپروچ اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا، ہم نے کہا جی یہ ایڈوائزر ہیں یا ریلیشن شپ مینیجر RM ہیں. نہیں، آپ نے
جو آگے چل کے ہم دیکھیں گے پورا ایک 6 کمپوننٹس ہیں جن کو آپ نے کمبائن ہو کے کلیکٹیولی اس کے اندر اپلائی کرنا ہے، پھر یہ اس کی جو ہے افیکٹونیس ہوگی اور پھر یہ آپ کو ریزلٹس ڈلیور کریں گے۔ اس میں جو دیکھا گیا ہے کہ اس سیگمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ تھرو دی ہیلپ آف، تھرو دی آپ کہہ لیں کہ انٹروینشن آف، اور تھرو دی آپ کہہ لیں ایفرٹس آف ایڈوائزرس، جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے۔ اس میں پروڈکٹ پش اپروچ اپلیکیبل نہیں ہوتی، وہ سکسیزفل نہیں ہوتی، اور یہ کسٹمر اس حساب سے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ یس دیز کسٹمرز آلدو آر ناٹ اگین فالنگ ان دا پرائیویٹ بینکنگ کا جس کو کانسیپٹ ہے، جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول ہوتے ہیں، یہ بارڈر لائن کیسز آپ کہہ لیں، لیکن ان کے پاس اتنی پرچیزنگ پاور ہوتی ہے کہ آپ کے مختلف پروڈکٹس اور سروسز کو یہ اویل کر سکیں۔ لیکن اس کو ان سیگمنٹ کے جو ممبرز آپ کہہ لیں، جو کسٹمرز ہیں جو اس میں فال کرتے ہیں، جو ان کا پوٹینشیل ہے، اس کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہے ایک ڈفرینٹ طریقے سے، وہی تھرو دا ایڈوائزر۔ اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو کسٹمر کا ویلیو پرسیپشن ہے آپ اس کو ڈیولپ کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ریلیشن شپ اپروچ میں جو آپ کا جو ایڈوائزر ہے بینک کا، جو کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ان اے وے مختلف اس چیز کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز یہ ہے کہ یہ ورچوئس سائیکل بنے گا، ون ون سچویشن ہو جائے گی۔ جب اس کا ویلیو پرسیپشن امپروو ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ مزید آپ کے سروسز اور پروڈکٹس لے گا، آپ کو اس کی مزید ضروریات کا پتہ چلے گا، آپ کو اس کے مزید بیہیویئرس کے متعلق انفارمیشن ملے گی، اسی کے حساب سے آپ اپنے پروڈکٹس کو سروس کو ڈیولپ کریں گے۔ تو دس از گوئنگ ٹو بی اے ورچوئس سائیکل یا سرکل کہہ لیں، وچ لیڈس ٹو اے ون ون سچویشن۔ اور یہ ظاہر ہے اس اسٹرکچرڈ اپروچ کا مقصد بھی یہ ہے کہ آن اے ایوالونگ آن گوئنگ بیسس آپ کسٹمر کے ساتھ یہ کریں، اور اس میں ظاہر ہے جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ایم یہی ہے کہ شیئر آف دا والیٹ انکریز ہوتا چلا جائے گا۔ اسی سروے میں ایک چیز مینشن ہوئی کہ ایک اور سروے ہوا تھا جس میں 70% کسٹمر نے، اور آپ کو پہلے بتایا گیا ہے، اس چیز کو ایک طرح سے کنفرم کیا تھا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی بینک کے ساتھ ڈیل کریں۔ ظاہر ہے ان کی سیٹسفیکشن لیول اتنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ مختلف پروڈکٹس کے حوالے سے، مختلف سروسز کے حوالے سے، اپنی فلفلمنٹ آف ویریس نیڈس کے حوالے سے ایک سے زیادہ بینکوں سے ڈیل کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک جو رجحان ہے، جو ٹینڈنسی ہے فار دیز کسٹمر اور سچ کسٹمرز ٹو ہیو اے سارٹ آف ڈیلنگ ود جسٹ ون کسٹمر از اے سارٹ آف ایویڈنس کہ ایک بینکر کو اپنے کسٹمر کو کس حد تک انگیج کرنا چاہیے۔ یا وہ نہیں ہے جو ہم نے بات بزنس ماڈل میں کی تھی کہ آپ لاک ان کر لیں کسٹمر کو۔ لاک ان کا کسٹمر کرنا کا کانسیپٹ تھوڑا سا نیگیٹو میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کسٹمر کو باؤنڈ نہیں کرنا، آپ نے اس کو پرزنر نہیں بنانا، لیکن آپ نے اس کو اپنا آپ کہہ لیں کہ اس طرح اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر دینا ہے ود ہز اور ہر ول، ناٹ ود یور سارٹ آف کوشن، کہ وہ ان اے وے اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے دوسرے اس کے پاس جانا۔ ساتھ ساتھ ایک اور سروے ہوا جس میں 64% لوگوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ اب اگر ایز اے بینکر آپ کے اور آپ کے ایڈوائزر کے درمیان جو ریلیشن شپ مینیجر ہے اس کے درمیان ایک ٹرسٹ لیول آ گیا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ جو آپ سے انفارمیشن شیئر آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ وہ انفارمیشن دے رہے ہیں، اور آپ کی اپنے فائنینسز کے متعلق، آپ اپنے دوسرے ایسٹس کے لائبلٹیز کے متعلق ادر دین بینک، ان کے نزدیک اچھی چیز ہے۔ وہ آپ کو ان کو خیال ہے کہ آپ چونکہ وہ ایکسپرٹیز لیول پہ آتے ہیں، آپ کا جو رول ہے ان کو بہتر ایڈوائس دینے کا ہے، تو دے فیل آل رائٹ، دے فیل گڈ کہ اگر وہ آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کریں۔ تو ان دو سرویز نے بھی اس چیز کو اسٹرینتھن کیا، اس چیز کو مزید وہ کیا کہ اس ریلیشن شپ اپروچ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک کسٹمرز کو اس طرح انگیج کرنا ہے کہ اس کے لیے ڈیفیکٹ کرنا آپ کے کمپیٹیٹرز کے پاس جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ جیسے دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہی چیز ہے کہ جو انفارمیشن کسٹمر سے لی جاتی ہے وہ اکثر بعض دفعہ بڑی کانفیڈینشیل ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کسٹمر آپ کے ساتھ وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن شیئر کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، وہ یہی ہے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ ہی اور شی ہیز ڈیولپڈ اے لیول آف ٹرسٹ بیکاز آف وچ ناؤ
he or she is in a position to share many confidential information with you, which will provide you in turn an opportunity to develop relationship further, to offer him or her those products and services which are in his or her benefit, جس سے اس کو یہ تاثر ملے گا کہ آپ کو اس کے انٹرسٹ کا پاس ہے، آپ اس کے مفادات کو مد نظر رکھ رہے ہیں، آپ اس کے لیے ایز این ایڈوکیٹ آپ صرف اپنے بینک کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، آپ اس کسٹمر کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو دس فیلنگ سارٹ آف دس آپ کہہ لیں کہ ایک جو ریلیشن شپ کے اندر ایک جو ایک ایلیمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے یہ جو ریلیشن شپ کا پروسیس ہے یہ آئٹریٹیو ہے، پروگریسو ہے. یہ ون ٹائم ون آف ایشو نہیں ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ اسٹیبلش کی، آپ نے خیال کیا کہ کسٹمر اب آپ کا سارٹ آف وہ ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ ہک ہو گیا ہے. نہیں، آئٹریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ آن آسکنگ دا کسٹمر، یو ہیو ٹو کیپ دا ریپو ود دا کسٹمر آن این آن گوئنگ بیسس، تاکہ آپ کی جو کسٹمر کی ایوالونگ نیڈ ہے، کسٹمر کے مختلف جو موڈز ہیں، جو کسٹمر کی لائف کے جو سائیکلز کے جو ٹریگر پوائنٹس ہیں جو ہم آگے بھی دیکھیں گے، ان کو آپ کس طرح کیپچر کر رہے ہیں، آپ کس کو، تو یہ ساری چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد یہ ریلیشن شپ اپروچ اس وقت میٹر کرتی ہے کہ یہ جو کسٹمر ہیں وہ زیادہ تر چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں، دے آر مور اویئر دین ادر سیگمنٹ جو ہم نے بات کی تھی. ان کے پاس اپنا آپ کہہ لیں کہ وہ برانڈ لائلٹی کا کانسیپٹ ان کے پاس ہوتا ہے. دے آر ان اے وے کنفرمسٹ ہوتے ہیں کہ وہ پرائس کو بھی کمپیئر کرتے ہیں، وہ دوسرے فیچرز کو بھی دیکھتے ہیں. جو ان کا یہ جو اپروچ ہوتی ہے آپ نے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کسٹمر کو یہ تاثر دیں کہ اس کی جو نالج ہے، اس کی اویئرنیس ہے، آپ کو اس کا پتہ ہے. کیونکہ جب آپ یہ اس کو بتائیں گے اور اکارڈنگلی آپ رسپونڈ کریں گے تو کسٹمر کا کانفیڈنس لیول آپ پہ بڑھ جائے گا. اور وہ ظاہر ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوور پرائسز پہ بھی جاتا ہے تو آپ کو اکارڈنگلی اس کو یہ آپشن بھی اپنے پیکج کے اندر دے سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ اٹس اے وائڈ رینجنگ آسپیکٹ ٹو اٹینڈ ٹو دا کسٹمر ٹو بلڈ اپ دا ریلیشن شپ آئدر obviously through regional manager or a combination of your technology support and a human relationship manager or advisor. اس میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ بعض اسی سیگمنٹ کے کسٹمر ہو سکتا ہے، اور یہ اسٹڈی نے بھی پروف کیا ہے کہ وہ ریلیشن شپ اپروچ کو پریفر کریں. ان کے نزدیک بعض دفعہ وہ سیلف سروس کو بھی پریفر کرتے ہیں. سیلف سروس کا کانسیپٹ اب جو ملٹا چینل جو آج کل آ رہا ہے اس میں یہی ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی سوفسٹیکیشن ہے، جس میں اے ٹی ایم ہے، کال سینٹرز ہیں اور انٹرنیٹ بینکنگ ہے، آن لائن بینکنگ ہے، وہ بہت سے کسٹمرز کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے آفس میں آپریٹ کر سکتے ہیں سیلف سروس کے. تو یہ بھی ایک آپ کے مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی سمجھیں کہ جی ہماری جو ڈائریکٹ ون ٹو ون جو ریلیشن شپ ہے وہ ہی فائنل ہے. دیر آر پاسبلٹیز کہ وہ کسٹمر کہے کہ جی نہیں مجھے ون ٹو ون نہیں، مجھے سیلف سروس کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر بھی اس کو زیادہ بینیفٹ. تو ان کو بھی اگر آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ان پیرامیٹرس کو بھی آپ دیکھیں گے، اس کی پریفرنسز، اس کے آپ کہہ لیں کہ لائکس، اس کے ڈس لائکس کو بھی آپ اگر ان اے وے رسپیکٹ دیں گے تو دیر از آر پاسبلٹیز کہ وہ کسٹمرز کی جو ریلیشن شپ ہے اور اوور آل آپ کا جو اس کے ساتھ ایک وہ بنا ہے اس کے اندر اسٹرینتھ. اور یہ ساتھ ساتھ یہ میں نے جیسے بار بار کہا جا رہا ہے اس سے آن گوئنگ پروسیس اٹ ول لیڈ ٹو دی انکریزنگ شیئر آف دا والیٹ. اسٹرکچرڈ اپروچ کا ہم ساتھ ساتھ بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ بہت سے بینکوں نے اسی سروے کے اندر اس اپروچ کو اڈاپٹ کیا. کس اسٹیجز پہ تھے وہ جو سروے کرنے والے تھے، جو اسٹڈی کرنے والوں نے تھے، اس کو ایک طرح سے انالائز کیا. اس کا جو اسٹڈی کا جو مقصد تھا یہی تھا کہ جب انہوں نے شروع کیا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ جو ریلیشن شپ اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ ہے اس کو کس طرح امپلیمنٹ ہونا ہے. اس کے جو مختلف پیرامیٹرز تھے، جو اس کے مختلف کمپوننٹس تھے، اس کو ڈسکرائب کیا گیا. جو اس کے مختلف
پروز اینڈ کونس تھے اس کو بتایا گیا، اس کے اندر جو چیلنجز انوالو ہیں وہی آپ کو بتایا گیا. تو اب انہوں نے ان بینکوں کو بفور ایکچولی ایلیبریٹنگ اور ایکسپلیننگ دا کمپوننٹس، انہوں نے کہا کہ لیٹس سی کہ یہ جو بینکس ہیں اس حوالے سے اس اپروچ کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے کس سٹیجز پہ. انہوں نے ظاہر ہے جب ان کو اسٹڈی کیا، ان بینکوں کے ساتھ ایگزیکٹو کے ساتھ انٹرویو کیے، انہوں نے مختلف جو میتھڈالوجیز ہوتی ہیں اڈاپٹ کی، تو اس کے بعد ان کو یہ جو سامنے آیا ان کو وہ 5 اسٹیجز کا ایک سارٹ آف آپ کہہ لیں کہ وہ تھا میچیورٹی اسٹیجز تھے. اس کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بینک جو تھے وہ پہلے اسٹیج پہ تھے، دوسرے پہ تھے. جو 20% جو تھے، جو 5 بینک تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں اس اسٹرکچرڈ اپروچ کی ضرورت نہیں ہے، وی آر فائن ان بینگ ری ایکٹیو. یہ چیز آبویس ہے کہ جب ہم اسٹرکچرڈ اپروچ کی بات کرتے ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ آف پرو ایکٹیونیس ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کی نیڈس کو، ان کی آپ جو ان کے مختلف جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ اس کو جو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں آن اے پرو ایکٹیو بیس، آپ ریئیکٹ نہیں کر رہے. تو ظاہر ہے یہ بینکس نے کہا کہ جی ہماری اپروچ ریئیکٹیونیس کی ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے اس اپروچ کو نہیں کرنا. اس کا جو نیکسٹ اسٹیج تھا جس کے اندر میجورٹی بینک اس سروے کے جو فال کر رہے تھے 14، انہوں نے اس چیز کو ایک طرح سے انڈیکیٹ کیا کہ یس وی کمٹ ٹو دی اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ. لیکن وہ جو بینکس تھے جب ان کو اسٹڈی کیا گیا تو ان کے اندر ایک گیپ نظر آیا. وہ اس کو ایکچولی ایڈوکیٹ تو کر رہے تھے وہ، لیکن امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے. ان کے جو سسٹمز تھے، ان کے جو پروسیجرز تھے، تو ان کا آپ کہہ لیں کہ جو HR کا جو تھا، ان کا جو دوسرا فریم ورک تھا، ان کا جو آرگنائزیشن اسٹرکچر تھا، اس کے اندر وہ ریکوائرمنٹس نہیں تھیں کہ جو اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ کے اندر آنی چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ اس میچیورٹی اسٹیج کے اس پہ بھی یہ بینک فال کر رہے تھے کہ وہ ابھی اس پہ نہیں تھے کہ وہ کہہ سکیں کہ جی دے آر فلی اپلائنگ دی آل کمپوننٹس آف دیٹ. وہ بہت ارلی اسٹیج پہ تھے اور ان کو بہت زیادہ اس میں کام کرنے کی ضرورت تھی. جو آپ دیکھیں گے تیسرا اسٹیج تھا جس میں تقریباً 5 بینک تھے، انہوں نے اس اپروچ کو یقیناً اڈاپٹ کیا. ان کے یہاں آپ کہیں کہ جو مختلف کمپوننٹس تھے وہ نظر آئے، دے ور ان پلیس، بٹ اگین دے ور ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی انویسٹمنٹ اینڈ سیونگ پروڈکٹس. ان کا یہ تھا کہ ان کا جو فوکس تھا وہ صرف لائبلٹی سائڈ آف دا بیلنس شیٹ تھا. وہ اپنے وہ پروڈکٹس، ان پروڈکٹس کو پروموٹ کر رہے تھے تھرو دا ریلیشن شپ اپروچ جو کہ انویسٹمنٹ اور سیونگ کے تھے. وہ آن دا جو آپ کہہ لیں کہ ایسٹ سائڈ ہے، جو لونز ہیں، جو فائنینسنگ پروڈکٹس ہیں، اب جو مختلف ہوتے ہیں، ابھی تک آپ کافی سن چکے ہیں، جس میں پرسنل لونز ہیں، آٹو لونز ہیں، مارگیجز ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں، اور ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کو انشورنس کے بھی پروڈکٹس ہیں. لیکن یہ بینکس ان کی طرف ان کی فوکس نہیں تھا. تو اس اسٹڈی نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ یہ اپروچ ابھی بھی ان کی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہے. دے آر جسٹ فوکسنگ اور ٹارگیٹنگ آن دا لائبلٹی سائڈ. تو ان کو بھی ضرورت تھی کہ اگر اس کے پورا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، آپ پوری طرح سے اس اپروچ کی آپ جو کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر فائدے ہیں وہ اگر آپ ڈیرائیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لون سائڈ پہ بھی آئیں. اس میں صرف جو چوتھا اسٹیج انہوں نے دیکھا جس میں صرف 2 بینکس نے فال کیا، دے ور ڈیفینیٹلی آن دیٹ اسٹیج کہ انہوں نے سارے سیونگ کے بھی، انویسٹمنٹ کے بھی اور لونز کے بھی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کیا تھا. اور وہ لوگ اس اسٹیج پہ تھے ایز کمپیئر ٹو ادر بینکس کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی حد تک اس اپروچ کو اڈاپٹ کیا تھا، اور اس حوالے سے ان کا آپ کہہ لیں کہ جو سکسیس لیول تھا، ان کی جو اچیومنٹس تھی اور ان کے جو ریزلٹس تھے، ٹو ہیو دا آبجیکٹو الٹیمیٹلی ٹو انکریز دی شیئر آف دا والیٹ. یہ ظاہر ایک آبجیکٹو ہے، اور اس جو اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ میں بار بار مینشن کیا گیا
اور یہ جو گروتھ ریونیو کی ہے اس میں ایمفسائز کیا گیا کہ شیئر آف دا والیٹ بڑھایا جائے گا اور اس کے لیے کیا کیا سٹیپس لیے جائیں گے، اور یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہاں جو یہ اسٹڈی ہوئی 22 بینکوں کی اور اس کے ریزلٹس اسٹڈی کے آپ کے سامنے آئے، اس میں ہم نے وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا کہ بینک کس اسٹیج پہ تھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس اسٹڈی نے جہاں یہ شو کیا کہ بینکس اگر یہ کمٹ کرتے ہیں کہ وہ اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ کو اپلائی کریں گے تو اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے۔ جسٹ بائی سیئنگ سو از ناٹ sufficient. They have to show that commitment in their actions. اور چونکہ یہ چیز اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اٹ نیڈس این اوور آل ٹرانسفارمیشن ان دا بینک کلچر، اس میں کلچرل چینج کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کا خاص طور پہ ڈلیوری اور ڈسٹریبیوشن چینل ہے برانچ کا، اس کا جو ایک فارمیٹ ہے، جو برانچ مینیجر ہے اس کا جو رول ہے وہ ایک بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اور ریٹیل بینکنگ اور کنزیومر بینکنگ کے کانٹیکسٹ میں یہ مختلف اسٹڈیز نے اوور اے پیریڈ اس چیز کو پروو کیا گیا ہے کہ انسپائٹ آف دی ایڈوانسمنٹ آف ملٹی چینلز ڈسٹریبیوشن لائک اے ٹی ایم، لائک کال سینٹرز، لائک انٹرنیٹ اور آن لائن بینکنگ، جو برانچ کی جو امپورٹنس ہے اس کے اندر کمی نہیں آئی۔ اس لیے کہ یہ جو فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے جب اس پرٹیکولر ان ٹیپڈ گولڈ سیگمنٹ کے کسٹمرز کی نیڈز کی بات کی تو ان کی جو ضروریات ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، دے آر موسٹلی فلڈ تھرو اے کانٹیکٹ پرسن ان اے برانچ، ریلیشن شپ مینیجر اور این ایڈوائزر۔ تو جب ان چیزوں کی ایمفیسس کی وجہ سے، اور پھر ان آرڈر ٹو ہیو این اوور آرچنگ ویو آف دا کسٹمر ان ٹرمز آف ہز اور ہر نیڈس، جو کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، تو اس اسٹرکچرڈ اپروچ کو لائٹلی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ صرف کہہ دینے سے نہیں ہے، اس کے اندر جو کہ ریکوائرمنٹس ہیں، جو کہ اس کے اندر اس کی جو آپ کہہ لیں کہ بیسکس ہیں، جو اس کی فنڈامنٹلز ہیں، آپ اس کو جب تک اڈاپٹ نہیں کریں گے، آپ جب تک اس حوالے سے اپنے جو اسٹاف ہے، خاص طور پہ جو برانچ کا ہے، جو برانچ مینیجر جیسے کہا گیا اس کا رول امپورٹنٹ، ہی اور شی از اے ٹیم لیڈر، اور آپ نے اس ٹیم کی افیکٹونیس کو، اس کی ٹیم کی اسپرٹ کو اس حوالے سے کہ آپ کہہ لیں کہ یہ مینجمنٹ کا ڈیسیجن ہے، آپ نے کہا جی ہم نے ریلیشن شپ، اسٹرکچر ریلیشن شپ اپروچ کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے اس کے تھرو اپنے جو گروتھ کی جو ٹارگیٹ ہے، جو ریونیو کی انکریز کا ٹارگیٹ ہے، ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے۔ تو جب یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو اس کے لیے پھر جو آپ کہہ لیں کہ جو فریم ورک ہے، اس کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو پلیس کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اسٹیجز کی اسٹڈی سے، ان بینکوں کی اسٹڈی سے یہ چیز سامنے آئی کہ بینکوں کو اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر جہاں تک اس چیز کا ہے کہ جو کوآرڈینیشن ہے مختلف اس کی، یہاں وہ چیز بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جو ہم بار بار مینشن کرتے ہیں کنزیومر بینکنگ میں، کہ جو سپورٹ فنکشنز ہیں بینک کے، کہ وہ جو کارپوریٹ سپورٹ فنکشنز ہیں، جس میں آئی ٹی بھی ہے، جس کے اندر آپریشن بھی ہے، جس کے اندر ایچ آر بھی ہیں، ان کی اس کے اندر انوالومنٹ، ان کا اس کے اندر کوآرڈینیشن، ان کا آپس میں ٹیم ورک، beside the teamwork of a branch which is actually attending to these customer is very vital۔ تو یہ جو ہولسٹک اپروچ آپ کہہ لیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم نے اس اپروچ کو کس طرح لینا۔ اس کے اندر اب ظاہر ہے اس کے 6 کمپوننٹس ہیں، اور یہ اسٹرکچرڈ اپروچ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس طرح ایوالو ہوتا ہے، ہم نے اس کمپوننٹس کو کس طرح آپس میں ایک طرح سے جیل کرنا ہے، اس کو کس طرح آپ کہہ لیں کہ ایز اے اسٹریٹجی اس کو فالو کرنا ہے، وہ اب ہم نے دیکھنا ہے، ہم اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اور یہ جو مختلف کمپوننٹس کو جو ہم انڈیویجولی جب ڈسکس کریں گے تو یہ چیز اور
واضح ہو جائے گی کہ اس اپروچ کا اندر اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. جیسے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مختلف کمپوننٹس ہیں اس میں سارے، اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو یہ اہم ہے. اور ان سارے کمپوننٹس کی جو اسٹڈی نے پروو کیا کہ ففتھ اسٹیج پہ آنے کے لیے یہ اگر سائملٹینیسلی سارے کمپوننٹس اگر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اگر اپلائی ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ ہے. اٹ کین لیڈ ٹو دا سکسیس، اٹ could لیڈ ٹو دا ریزلٹس which is being anticipated اور which is being planned by the bank, by the management, whatever. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 6 کمپوننٹس ہیں وہ کلائنٹ انڈرسٹینڈنگ سیگمنٹیشن ہے، پھر اس کے بعد پروڈکٹس اور آپ کہہ لیں کہ جو پروڈکٹ سروسز آفرنگ ہے، جو تیسرا ہے وہ ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے، اس کے ساتھ پیپلز ایلیمنٹ بھی ہے، اس میں آئی ٹی ٹولز بھی آ جاتے ہیں، اور آخر میں کمپنسیشن کا جو ہے. تو یہ اگر آپ انڈیویجولی آپ کے سامنے اگر ہے اس کو نظر ڈالیں تو ان کو اٹینڈ کرنا، ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کا جو ایمفسس ہے وہ ایک ٹرانسفارمیشن کی طرف ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ آپ یہ اوور نائٹ جائیں اور کہیں کہ جی ہم نے کل سے ایک برانچ کے اندر یا آن اے نمبر آف برانچز ہم نے اس اپروچ کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ٹو اسٹارٹ ود یو ہیو ٹو ڈو یور ہوم ورک، یو ہیو ٹو ان اے وے انوالو ایچ آر ان ٹرمز آف ٹریننگ، جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. آپ نے اس کے مختلف ٹیمز بنانی ہیں، آپ نے جو سپورٹ فنکشنز ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی ہے، پھر آپ نے جو آپ کے الٹیمیٹ ریلیشن شپ مینیجرز ہیں یا جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں انہوں نے جو رول پلے کرنا ہے، آپ نے ان کو کس طرح گروم کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی، اور اب جب ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس سے آپ کو کسی حد تک اندازہ ہو جائے گا. اور ظاہر ہے جب یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ڈسکشن آئے گی تو ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ واقعی اس اپروچ کو اڈاپٹ کرنے میں بینکس کے لیے کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریٹرنز ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کی مزید تفصیلات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ٹل سچ ٹائم